نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم فاضل جلیل عزیز مکرم مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب قادری زیدہ مجدہ اور عزیز مکرم علامہ محمد ثاقب افضل صاحب قادری زیدہ مجدہ، مسجد کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے خوش قسمت افراد اور جماعت اہل سنت کے عہدیداران اور اراکین اور اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عادت بن گئی ہے میری، صرف اندرون ملک نہیں، 40 روزہ دورے پر برطانیہ گیا تو وہاں بھی ساتھیوں کو پتہ تھا کہ 2 چیزوں کی پابندی اس نے خود اپنے آپ پر لاگو کی ہوئی ہے۔ وہ پابندی ہے کہ آج کل کے خطیب اس کو عیب سمجھتے ہیں اس کی پابندی کرنا، میں نے خود اپنے آپ پر موضوع کی پابندی اور وقت کی پابندی، آتا بھی ٹائم پر ہوں جاتا بھی ٹائم پر ہوں، تو ٹائم پر آپ نے میرا آنا دیکھ لیا نا تو 35 منٹ بعد جانا بھی ٹائم پر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ وقت کی پابندی کرتا ہوں، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ میں آ کے یہ تاثر ایک مل رہا ہے، حضرت بھی کچھ بیان کر رہے تھے اور آپ کا یہ جو جذبات دیکھ کے ہے تو یہ مکہ کالونی، مگر جذبات مدینہ کالونی جیسے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں جی بالکل، میں وہ جغرافیہ والی مدینہ کالونی کی بات نہیں کر رہا، روحانی ایمانی عرفانی کیفیات وہ ہیں جیسے مدینہ منورہ سے فیضان جاری ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ستمبر میں 6-7 ستمبر، آج 8 ہے، اس میں ایک حملہ ہوا تھا 1965 میں، انہی تاریخوں میں پاکستان پر۔ اس میں بھی پیش عاشقان رسول اہل سنت و جماعت کے علماء مشائخ حوصلہ افزائی فوج کی، اور میدان میں اس دور کے بزرگوں کو دیکھا تھا، علامہ ہزاروی صاحب وغیرہ اس طرح کی بزرگ شخصیات،
مجاہدین کی حوصلہ افزائی، پاکستان پر حملہ ہوا تھا، وہ دشمن کے داندھ کھٹے کیے، یہ زمینی حملہ تھا پاکستان پر، اور ایک حملہ دشمنوں کی طرف سے ایمان پر ہوا، تو اس کا بھی دفاع ستمبر کی انہی تاریخوں میں 1974 میں ہوا، جب قومی اسمبلی میں ہمارے اکابر نے، قائد ملت اسلامیہ، عاشق رسول مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ عبدالستار نیازی، شاہ فرید الحق، اس طرح کے بزرگوں نے مجبور کر دیا تھا حکومت کو کہ ان کو یہ قانون بنانا اور پاس کرنا پڑا کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے، جو اس کو نبی مانے وہ تو کافر ہے ہی، یہ شک شامل ہے، جو اس کو مومن مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ شاید پرانے بابوں کو علم ہے، اس وقت اخبارات وغیرہ میں آیا تھا، کتابچے چھپے تھے، اور کئی ماہنامے رسالوں میں بھی یہ چھپا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کو قومی اسمبلی میں بلایا گیا تھا، بھئی آ کے اپنا موقف پیش کرو۔ وہ بھی تب جب حکومت مجبور ہو گئی، کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈنا تھا، اس کو بلایا تو اس نے اسمبلی میں آ کے کہا تھا کہ یہ خواہ مخواہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، ہمارا کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب نہیں، وہی پرانا آ رہا ہے۔ علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے ہی نہیں، اس کا معنی ہے افضل نبی۔ تو ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، مگر آخری نبی اس کا معنی نہیں، اور نہ ہی آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت، یہ تمہاری علماء اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے چونکہ اس کا معنی آخری نبی نہیں، لہذا نبی پاک کے زمانے میں یا بعد میں کئی نبی بھی آ جائیں تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے قومی اسمبلی میں، تو نورانی صاحب نے، یہ آج کل ایک مولانا ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، میں اس کے ابے کی بات کر رہا ہوں، یہ ہے نا کوئی مولوی صاحب، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، ہاں اچھا وہی، وہ پیچھے سے کوئی ڈیزل بھی کہہ رہے ہیں، کوئی فضل الرحمان، میں اس کے ابے کی بات کر رہا ہوں، وہ تھا اس وقت قومی اسمبلی میں، اور جب وہ تحریک چلی تھی 1974 کی، تو میں بحیثیت طالب علم اس کا حصہ تھا، تو جہاں کہیں بھی مشترکہ جلسے ہوتے تھے، چاہے آدھی رات ہو جائے، لوگ منتظر رہتے تھے، یار نورانی صاحب کا خطاب ابھی نہیں ہوا، ان کو سننے کے لیے۔ تو جب یہ باتیں مرزا قادیانی کے بیٹے نے اسمبلی میں کہیں، تو نورانی صاحب نے مفتی محمود کو مخاطب ہو کے کہا تھا، مفتی صاحب دو جواب، یہ تمہارے بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے، دو جواب۔ کیا جواب دیتے؟ نورانی صاحب نے کہا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ کہا مرزا ناصر کو، مرزا صاحب سن لو، یہ جن کتابوں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں ان کے مصنفوں کے بارے میں ہمارا وہی نظریہ ہے جو تیرے باپ کے بارے میں ہے، یہ بھی کافر مرتد، وہ بھی کافر مرتد، لہذا وہ حوالہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ سناٹا چھا گیا، لاجواب ہو گیا مرزا ناصر، تو علماء اسلام کا حوالہ نہیں دے رہا ہے، وہ بھی تیرے جیسے بے ایمان ہیں۔ تو یہ ہیں خدمات ہمارے بزرگوں کی۔ اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا، اور بعد میں اس کو مٹانے کی بھی کئی بار کوشش ہوئی، مگر ہمارے ہی اسلاف ہیں جو پھر میدان میں
اتر کے اس کے دفاع کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بہت ہی ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں۔ اور آخری یہ تازہ ماضی قریب میں میرا ایک بڑا لاڈلا شاگرد، اس نے پھر ایک دفعہ اس مسئلے کی دھوم مچا دی۔ تو یہ خاتم النبیین، خاتم النبیین کا معنی ان کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا معنی وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا معنی یہ نہیں کہ آخری نبی، اس کا معنی ہے افضل الانبیاء۔ تو جس پر قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں زیادہ پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے، یا بعد میں 1400 سال بعد کسی ملا کو؟ خود نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں، سرکار آپ پر قرآن نازل ہوا تو خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ حدیث موجود، نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ تو خاتم النبیین کا یہی معنی ہے جو علامہ ثاقب افضل کی اس نظم میں بھی ابھی بیان کیا جا رہا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی ہے وہ ترجمہ جو رسول اللہ نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی۔ اور یاد رکھیں، اللہ پاک نے نبی 1 2 5 10 کوئی 150 ہی نہیں بھیجے، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھیجے اللہ پاک نے، اور وہ سارے سچے جنہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، سارے سچے اور برحق، سب پر وحی نازل ہوتی، سارے معصوم، مگر فرق ہے تو ہمارے آقا بھی نبی اسی اللہ کے 1.25 لاکھ کے قریب جس کے نبی جنہوں کو اللہ نے نبوت دے کے بھیجی، فرق ہے، کئی وجوہ سے فرق ہے۔ ایک فرق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پر جملے پر تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جو اپنی قوم کا نبی ہو اور ساتھ ہی کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو۔ حالانکہ ایک ہی وقت میں کئی نبی آئے، اس علاقے کا اور نبی، اسی زمانے میں دوسرے علاقے کا اور نبی، تو ان میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی۔ نہیں بولو گے نہیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا، نہیں، کیونکہ اسی جملے پر میں نے آگے ایک اور جملہ ٹکانا ہے۔ پہلے یہ ذہن نشین ہوگا تو میرے ساتھ بولیے، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو، امتی۔ ہاں اب تیار رہے اگلے جملے کے لیے۔ ایک دفعہ پھر یہ کہو، ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی، اور انہی 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی، اپنی اپنی قوموں کے وہ نبی، مگر ہمارے آقا کے وہ سارے امتی۔ اور قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا
وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ الناس، سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، آدم علیہ السلام سمیت، کیونکہ سارے انسانوں کے لیے، وہ بھی انسان، وہ بھی الناس میں داخل، 1.25 لاکھ نبی بھی داخل، ان کی امتیں بھی داخل، سب کے لیے اے محبوب تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ میں نے مرادی ترجمہ کیا ہے، مفہومی ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ سن لو۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تجھے، یہ اللہ فرما رہا ہے، لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے۔ وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، حالانکہ بھیجا ہے، کیوں جی، ہے نا ہمارا ایمان، بھیجا ہے، سارے نبیوں کو اسی نے بھیجا، بھیجنا اسی کی شان کے لائق، وہی نبیوں کو بھیجتا ہے، سب کو اس نے بھیجا، ہمارے آقا کو بھی بھیجا، تو پھر یہ کیوں فرما رہا ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو؟ قرآن پاک ہے نا، وما ارسلناک، محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو۔ یا اللہ جب بھیجا ہے تو پھر کیوں فرماتا ہے نہیں بھیجا؟ جی، قرآن پاک کے اسرار و رموز پر گہری نظر رکھنے والے بتاتے ہیں اللہ پاک اس میں یہ فرما رہا ہے محبوب بھیجا تو ہم نے ہے، بھیجنا کام ہی ہمارا، منصب ہی ہمارا، ہم ہی بھیجتے ہیں نبیوں کو، تو ہمارا بھیجنے کا ایک دستور چلا آیا، ایک طریقہ چلا آیا، جس دستور کے ساتھ میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور محبوب جیسے ان کو بھیجا ویسے تجھے نہیں بھیجا۔ اے محبوب جیسے ان کو بھیجتا رہا ویسے تجھے نہیں بھیجا، ان کے لیے 2 قیدیں، 2 شرطیں، 2 پابندیاں لگا کے بھیجتا، مکان کی بھی پابندی اور زمان کی بھی، ہر نبی کو فلاں علاقے کا نبی ہو 50 سال تمہیں دیتا ہوں پھر بلا لوں گا پھر اور نبی بھیجوں گا، محبوب آپ کو ایسے نہیں بھیجا، آپ کو کل جہانوں اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا، یہ ہے وما ارسلناک الا، خود رسول اللہ نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا، مسلم شریف کی حدیث، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ، فرماتے ہیں پہلے ہر نبی کو خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تو سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، سارے لوگوں کی طرف، اس میں سارے نبی بھی شامل۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ارشاد اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الی جمیع الانبیاء والامم السابقہ لأن قولہ ارسلت الی الناس کافہ شامل لہم، فرماتے ہیں ہمارے آقا کو اللہ نے
سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا تو اس میں سارے نبی بھی شامل ہیں، ان کی ساری امتیں بھی شامل ہیں، سب اس میں شامل، اگلے پچھلے، مستقبل والے، حال والے، ماضی والے، قیامت تک۔ اسی میں آخر میں یہ لفظ ہے من لدن آدم الی قیام الساعہ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لیے اللہ نے سارے لوگوں کے لیے اپنے محبوب کو نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت، ادب تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے نا، وہ اسی عقیدے کو یوں بیان فرما رہے ہیں بڑے ادب سے، کہتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سارے نبیوں کے لیے اللہ کے سارے نبی تاجدار، سلطان، بادشاہ، حاکم۔ ہمارے اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہے کہیں نبی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے، ایسا نہیں جیسے ڈاکیا ہوتا ہے، جیسے سوسائٹی میں کوئی چودھری ٹائپ بندہ ہو، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا یہ تو اعلیٰ حضرت نے کھلم کھلا اعلان کر دیا نا۔ اسی نعتیہ کلام میں ایک اور بھی اشارہ کیا ہے ایک عقیدے کی طرف، ہو سکتا ہے کچھ علماء کا ذہن ادھر بھی منتقل ہوا ہو، مگر اس نعتیہ کلام میں عموماً پڑھنے والے نعت خوان یا عموماً جو ہمارے خطیب حضرات ہیں اس طرف ان کا ذہن منتقل نہیں ہوتا جدھر اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے۔ اسی نعتیہ کلام میں اعلیٰ حضرت اسی نعتیہ کلام میں اپنی ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ایک تمنا کا اظہار، ایک خواہش، اپنی چاہت۔ وہ کیا؟ اگر اللہ پاک مجھ پر کرم فرمائے، مجھے ایسا موقع ملے، سعادت ملے مجھے کہ سارے نبی کسی ایک جگہ جلوہ گر ہوں، کہیں سارے نبی مجھے اکٹھے مل جائیں، سب تشریف فرما ہوں، تو میں بڑے ادب سے ان کی بارگاہوں میں ایک سوال پوچھوں گا۔ اشارہ کیا اسی نعتیہ کلام، اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سارے نبیوں کے ساتھ، تو اس واسطے ایک دو سے تو وہ کرنا نہیں، وہ سوال تبھی پوچھوں گا جب اللہ کے سارے نبی کسی ایک جگہ تشریف فرما ہوں، جلوہ گری ہو ان کی، اور مجھے سعادت مل جائے ان کی بارگاہ میں حاضری کی، تو میں ادب کا دامن تھام کے دست بستہ سارے نبیوں کی بارگاہ میں ایک عرض گزاروں گا، ایک مسئلہ پوچھوں گا۔ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جی دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا میں سارے نبی تو اکٹھے تو نہیں بھیجے نا، بھیجتا رہا، پھر ان کو بلاتا رہا، پھر اور بھیجتا رہا، یوں ہزاروں لاکھوں سالوں میں یہ سارے 1.25 لاکھ نبی آئے بیک وقت نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے تو سوال اس وقت کرنا ہے جب سارے اکٹھے ہوں۔ دیکھیے کیا اشارہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ہاں تو پھر اشارہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، تو قیامت میں موقع مل جائے گا، وہاں تو سارے نبی اکٹھے ہوں گے ہی نا،
ساری مخلوق خدا اللہ کے حضور ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے گی تو وہاں 1.25 لاکھ کے قریب نبی اور رسول بھی یکجا وہاں تشریف فرما ہوں گے، تو میں وہاں نبیوں کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا، کیسا کتنے ادب سے انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک کو، سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں، کتنا ادب، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہاں نبی، یہ میں نبیوں سے پوچھوں کہ اے اپنے اپنے دور کے سلطانوں، مالکوں، حکمرانوں، تاجداروں، یہ بتاؤ کیا جو ہمارا نبی ہے وہی تمہارا بھی نبی ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہے سارے انبیاء سے۔ اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں نبی کا تو مقام بڑا اونچا ہے، میں نبی نہیں حضور کا ایک امتی ہوں۔ لوگوں کو شک پڑا ہے کہ نبی کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، میں امتی ہوں سرکار کا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت میں جب میں یہ سوال نبیوں سے کروں گا، یہاں تمہیں بتا جاتا ہوں کہ قیامت میں وہ جواب کیا دیں گے۔ جواب انہوں نے قیامت میں دینا ہے، مجھے اب پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے۔ ساتھ ہی جواب بھی بتا دیا کہ جب میں یہ درخواست پیش کروں گا، یہ سوال عرض کروں گا، تو انبیاء مجھے جواب دیں گے، احمد رضا پوچھا ہے تو پھر سن جواب اپنے سوال کا، سن۔ وہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا، یہ جواب نبی دیں گے کیونکہ ہمارے آقا ان سب کے نبی ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک اور بھی تمہیں گر بتاؤں، غلام احمد قادیانی ہو یا اور کوئی نبوت کا، ایک سوال اس سے پوچھو، بھائی بتا معراج والی رات اللہ نے سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، معراج والی رات کوئی نبی وہاں سے غیر حاضر، جو نبی ہے وہ وہاں سے غیر حاضر، اور جو وہاں حاضر تھے وہ سارے نبی۔ تو پوچھو تو وہاں تھا؟ سارے نبیوں کو رب نے جمع کیا کہ میں نے جو محبوب بھیجا ہے تم سب کا امام بنا کے بھیجا ہے، چلو ایک نماز ہی اس کے پیچھے پڑھ لو تاکہ ظاہری طور پر بھی مقتدی بن جاؤ میرے محبوب کے۔ تو جو کہتا ہے نبی ہوں، وہاں تھا؟ ظاہر ہے جب پیدا ہی نہیں ہوا تو وہاں کیسے تھا؟ جو وہاں نہیں تھا وہ نبی۔ یہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہماری کانفرنسوں کا نام ختم نبوت کانفرنس نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑا سا مولانا صاحب سے ذرا وہ ذہول ہو گیا، وہ تو توجہ نہیں تھی۔ ہماری کانفرنسوں کا عنوان ختم نبوت کانفرنس نہیں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ پہلے کسی دور میں یہی ہوتا تھا، ختم نبوت کانفرنس، اس میں نعرے بھی لگتے تھے زندہ باد کے، مگر کیا؟ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔
تاج و تخت ختم نبوت، یہ پرانے بابوں کو یاد ہوگا، یہ نعرے لگتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے جب میدان میں اترے تو بتایا عجیب تمہارا عقیدہ ہے، اور تاج زندہ باد، تو تاجدار کیسے زندہ باد نہیں ہوگا؟ تخت زندہ باد، تو تخت نشین کیسے زندہ باد نہیں ہوگا؟ وہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کہتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا صرف تاج و تخت نہیں، تاج دار ختم نبوت۔ یار یہ دیکھو، یہ نعرہ آپ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہتے ہیں، تو اور بھی کئی نعرے ہم لگاتے ہیں جن کا جواب یہ ہوتا ہے زندہ باد۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، محدث اعظم پاکستان زندہ باد، لاہور زندہ باد۔ جی ایک ہی دفعہ زندہ باد کہہ کے چپ ہو جاتے ہو، یہ نعرہ آتا ہے تو ڈبل زندہ باد کہتے ہو۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں جب بھی یہ نعرہ لگتا ہے صرف ایک دفعہ زندہ باد کہہ کے نہیں خاموش ہوتے، ڈبل زندہ باد زندہ باد۔ ذرا لگا کے دکھاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ڈبل زندہ باد کیوں؟ اس کے لیے تھوڑا چلنا پڑے گا قرآن پاک کی سیر کرنے۔ قرآن پاک کے اندر ہے اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، روح پھونکی، حیات آ گئی آدم علیہ السلام میں، تو حکم دیا اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، قرآن پاک، کہ یہ میرا نبی ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کو تعظیمی سجدہ کرو۔ اسجدوا لآدم، سجدہ عبادت نہیں، تعظیمی سجدہ۔ تو کچھ شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس وقت لوگ بزرگوں کو کرتے تھے، ہماری شریعت میں منع ہے، حرام ہے تعظیمی سجدہ۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، یہ میرا محبوب نبی ہے، میں نے اس کو نبوت عطا کی، میرا خلیفہ ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو فرشتوں نے کوئی دیر لگانی تھی؟ فسجد الملائکہ، جبرائیل سمیت سارے فرشتے ایک دم سجدے میں گر گئے، رب کے حکم پر۔ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی اور نبی کی تعظیم بھی ہو گئی، اور رب کے حکم سے ہوئی نبی کی تعظیم۔ رب نبی کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، وہ بھی نوری مخلوق کو، ان کو حکم دیتا ہے، تو ہم تو خاکی ہیں، ہم پر تو اور زیادہ واجب ہے نبی کی تعظیم۔ تو یہ نبی کی تعظیم کی بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کی تعظیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب رب نبی کی تعظیم فرشتوں سے کرا رہا ہے تو نبیوں کے امام کی تعظیم، اس کے بارے میں کیا شک شبہ رہ گیا؟ تو سنیے جی، جب اللہ کے حکم پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا
یہ نبی کی تعظیم کے لیے تھا اور رب کے حکم سے تھا۔ سجدہ کر کے جب فرشتوں نے سر اٹھایا اپنی جگہ اطمینان سے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی تعظیم کر دی، تعظیمی سجدہ کر دیا، جب سر اٹھایا تو دیکھا ایک منحوس کھڑا ہے، اس نے نہیں سجدہ کیا، ایک مردود لعنتی منحوس اس نے نہیں سجدہ کیا۔ جب اس کو دیکھا کھڑے، سارے فرشتے جبرائیل سمیت سجدہ کیا تھا، جب دیکھا اس نے نہیں کیا، نبی کی تعظیم کا منکر ہے، تو پہلا سجدہ انہوں نے کیا تھا نبی کی تعظیم کے لیے، ایک ڈبل سجدہ کر دیا تعظیم نبی کے منکر کو جلانے کے لیے۔ دو سجدے، ایک سجدہ نبی کی تعظیم کا اور ایک تعظیم کے منکر کو جلانے کا۔ تو آپ بھی وہی کام کرتے ہیں، ایک دفعہ تو زندہ باد کہتے ہیں، اپنے عقیدہ حیات النبی والا جو عقیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے زندہ باد، اور چونکہ حیات النبی کے منکر اس وقت تعظیم کا منکر تھا تو وہ صاحب نسل ہے، صاحب اولاد ہے، ہاں، اور انڈا نہیں ہے، اس کی اولاد آج بھی موجود۔ وہ تعظیم نبی کے منکروں کو جلانے کے لیے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا، تو تم حیات النبی کے منکروں کو جلانے کے لیے ڈبل زندہ باد۔ کیوں جی؟ یہ ہے خاتم النبی۔ اچھا کچھ سیگا بھی بدل جاتا ہے زمان اور مکان کے بدلنے سے، وہ تھوڑا بہت وہ بھی جراثیم ہے نا پڑھانے کے، وہ تو ادھر ذہن چلا جاتا ہے۔ زمان اور مکان کے بدلنے سے بعض دفعہ سیگا بدل جاتا ہے۔ عربی کے اندر جب کہا جائے ہوا ذالکا تو تب ہوتا ہے جب کوئی نظر نہ آ رہا ہو، اور نظر آ رہا ہو تو پھر حاضہ عربی میں، اور ہماری زبان میں نظر نہ آ رہا ہو تو وہ یا اس، اور نظر آ رہا ہو تو پھر یہ یا اس، بدل جاتا ہے نا۔ اگر ہمارا کوئی بابا کہے اس صورت نو میں جانا کیا سمجھو گے؟ نظر آ رہا ہے نا، نظر نہ آ رہا ہوتا تو پھر اس صورت کہتے نا، اس صورت نو میں جانا، لگتا ہے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا امیر المجاہدین کو، وہ ساری زندگی نعرے لگاتے رہے، اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کا مصرع، وہ پہلی مرتبہ جب فیض آباد دھرنا دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، یہی اعلیٰ حضرت نے کہا۔ لیکن اپنے وصال سے 2 دن پہلے سیگا بدل گیا، پھر کہتے تھے انہیں جانا۔ اللہ پاک
ہمارے ان بزرگوں کے درجے بلند فرمائے جو پاکستان بنانے میں اور بچانے میں پیش رہتے تھے اور ہمارے ایمان کو بچا کے تحفظ کے لیے پیش ہوتے تھے. سب کے درجے خاص طور پر امیر المجاہدین کے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مشن کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.